آتا کیا ہے اس کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سن نا قریشی صاحب مولانا صاحب دوست سوال پوچھا تھا کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عزت تک آپ کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ مجھے تو اس کا معلوم ہے۔ بعثت کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت انتظام کر دیا نا، جیسے فرمایا کہ تجھے اللہ نے پایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے تو پھر سارے جو معاملات سے ختم ہو گئے، نہ آپ تجارت کر سکتے۔ حضرت خدیجہ کا مال جو تھا نا، وہ مکہ کی بہت مالدار عورت تھیں، تجارت ان کی بڑی تھی، وہ سہارا بنی گئی، ان کا مال نہ سارا پھر آپ کی خدمت کے لیے صرف ہوا، دین کی مہموں کے لیے صرف ہوا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نا کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا خدیجہ پر آیا۔ ایک دن میں نے نا کہہ دیا، آخر سوکن تھی کہ حضور آپ اس بڑھیا کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس سے بہتر بیوی آپ کو اللہ نے دے دی، تو آپ سخت ناراض ہوئے کہ اس سے بہتر کون سی عورت ہو سکتی کہ وہ اس وقت ایمان لائی جب کوئی مرد بھی مجھ پر ایمان نہیں لایا تھا، اور اپنا مال سارا اس نے میری خدمت میں اور دین کے لیے صرف کر دیا، اولاد اس سے مجھے خدا نے دی، اور اللہ کا سلام لے کر جبریل اس کے لیے اترا، کسی مرد کے لیے بھی نہیں اترا، جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ سلام بھیج رہا ہے خدیجہ کے لیے۔ تو ان کا مال جو تھا نا بہت مال تھا، پھر آپ کو کوئی کمی نہیں محسوس ہوئی، آپ فراغت سے دین کا کام کرتے رہے۔ اب مدینہ میں گئے تو پھر مال غنیمت جو تھا اس میں حصہ اللہ نے مقرر کر دیا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ بیت المال کا، اس میں رسول اللہ ان کے قریبیوں کا بھی ہے، وہ بھی اپنا گزارا اس میں سے لے سکتے ہیں۔ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کام انہوں نے بڑا کیا، فرانس میں بیٹھ کر دین کی بڑی خدمت کی، مگر مواد ان کا بھی جب خطبات باول پر وغیرہ دیکھتے ہیں نا تو بس رونا ہی آتا ہے کہ دین کے بارے میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، جیسے طارق نیلا کی بات ہی ہے، جو آتا ہے نا رتب و یابس۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں تو بہت سی ایسی باتیں بھی لکھ دی ہیں جو کفار کو بڑا فائدہ دے سکتی ہیں، کوئی خیال نہیں کیا کہ یہ تو دشمنان دین ہتھیار بنا دیں گے، رسول اللہ کی زندگی پر اعتراضات ہے، جو تاریخ کی کتابیں تھیں نا ان کو بس سمو دیا، حدیث کی کتابیں لینی چاہیے، ان میں سے بھی مستند لینی چاہیے، بہت بچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ دین کا کام کرتے کرتے آدمی لوگوں کو تباہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ غلط باتیں سناتا رہے۔ مولانا یہ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مخیریق ایک یہودی تھا، وہ بھی مسلمان ہو گیا احد کے موقع پر، اس نے پھر اس کے باغات اور زمینیں جو تھیں نا حضور کو ہبہ کر گیا کہ میں نے آپ کو دی ہے، وہ بھی زمینیں آپ کے قبضہ میں تھیں۔ جب حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ زمینوں کا قضیہ اٹھا نا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عباس نے، چچے نے، سب نے مطالبہ کیا کہ ہمیں حصہ دیا جائے، وہ مشہور تو فدق ہی ہو گیا نا، ایک تو لوگ باغ فدق کیا دیتے ہیں، لفظ نہیں صحیح بولتے، نہ باغ ہے نہ فدق ہے، زبر ہے اس پر، فا پر بدت فدق، اور وہ کوئی باغ نہیں تھا، ایک سٹیٹ تھی پوری، بہت چشمے، بہت باغات، ریاست تھی پوری جو آپ کے قبضہ میں تھی۔ جب خیبر فتح ہو گیا بزور قوت تو وہ اس کے یہودی جو سے وعد القرار فضل کے ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم جنگ نہیں لڑتے، ہم صلح سے آدھا حصہ آپ کو دیتے، آدھی رعایت پھر انہوں نے آپ کو دے دی، وہ بھی زمین آپ کے پاس۔ یہ بنو نذیر جو جلا وطن ہوئے ان کی زمینیں بھی آپ کے قبضہ میں تھیں، اور اسی طرح خیبر سے آپ کو جو حصہ مجاہدین کے ساتھ آیا تھا، 15 یونٹ بنے تھے اس کی، وہ بھی آپ کے۔ یہ تینوں زمینوں کا قصہ تھا، ایک فضق کا نہیں، تینوں کا مانگ رہے تھے، حضرت عباس اپنا حصہ چچا ہونے کی وجہ سے مانگ رہے تھے، تو یہ ساری زمینیں جو تھیں ان سے آپ اپنا گزارا بھی چلاتے تھے، اپنے خاندان کے مسکینوں کی مدد بھی کرتے تھے، جو مہمان آتے تھے یہ وفد ان کی خدمت بھی، اور بچا کھچا پھر جہاد کے معاملے بہت اللہ تعالیٰ نے نا سامان کر دیا تھا، کمی نہیں تھی کوئی۔ مخیریق یہودی تھا نہیں، وہ مسلمان ہو کر مرا، اور اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ تم بہانے بناتے ہو کہ یہ سبت کا دن ہے، نبی کی نظر نہیں کرتے، اور جعلی تم نے مسئلے بنا رکھے۔